کہ کیا واقعی حسین ابن علی کوفے والوں کے خطوط کی وجہ سے نکلے تھے؟ کیا واقعی ایسا تھا؟ امام مظلوم نکلے ہیں 28 رجب کو، 28 رجب 60 ہجری 60، 28 رجب کو جب امام نکلے ہیں اس کے بعد امام مکہ پہنچے ہیں۔ یقین جانیے کہ جس موقع پر امام مظلوم نے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اس وقت کسی کوفی کا کوئی خط امام کے پاس موجود نہیں تھا، کسی کوفی کا کوئی خط نہیں تھا۔ 22 رجب کو امیر شام اس دنیا سے گیا، یزید کا باپ، 22 رجب کو 60 ہجری، ٹھیک ہے، جو مشہور قول ہے۔ اور پھر اس کے بعد امام سے مطالبہ کیا گیا بیعت کا، یعنی یزید کا نمائندہ آیا ہے اور آ کر اس نے پیغام دیا ہے ولید کو جو مدینہ منورہ کا گورنر ہے کہ حسین ابن علی سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر وہ بیعت کریں تو ٹھیک ہے ورنہ ان کا سر کاٹ کر بھجوا دو۔ اور امام مظلوم نے اس موقع پر یہ جواب دیا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ بیعت کا مطالبہ پہلے امام انکار کر رہے ہیں اور اب امام مظلوم مدینہ منورہ ترک کرتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں۔ جب امام مکہ پہنچے ہیں تو پوری دنیا کے اندر یہ خبر نشر ہوئی ہے۔ مکہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، طواف کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں اور پھر اپنے اپنے وطن واپس جا رہے ہیں۔ اور امام جب مکہ کے اندر ہیں، امام معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ فرزند رسول ہیں، حسین ابن علی ہیں، علی و زہرا کا لال ہے۔ اور وہاں پر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ اچھا فرزند زہرا نے بیعت سے انکار کر دیا ہے۔ یہ خبر جس طرح سے دیگر علاقوں تک پہنچی ہے اسی طریقے سے کوفے والوں تک یہ خبر پہنچی ہے، جس کے بعد وہ پہلی میٹنگ کال ہوئی ہے سلیمان ابن سورد خزائی کے گھر پر، کہ جہاں پر اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ فرزند رسول نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، اگر تم اپنے اندر توانائی دیکھتے ہو تو خط لکھو اور ان کو دعوت دو۔ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کوفے والوں کے خط کی وجہ سے امام نے قیام نہیں کیا، امام کے قیام کی وجہ سے کوفے والوں نے خط لکھے تھے۔ کوفے والوں کے خط irrelevant ہیں، اگر کوفے والے کوئی خط نہ لکھتے، حسین تو مدینہ چھوڑ چکے ہیں، امام نے تو یہ اپنا موقف، اپنا پرنسپل سٹینڈ دے دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد کوفہ جانا نہ جانا یہ ایک سیکنڈری ایشو ہے۔ امام اپنا اسٹینڈ بڑا کلیئرلی، ایکسپلیسٹلی، بہت واضح طور پر بتا چکے تھے کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی مجھ جیسا کسی اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک بات ہوئی۔ اب اس کے بعد اس کی کتنی گنجائش رہ جاتی ہے؟ یہ پروپیگنڈا ہے اور بہت بھرپور پروپیگنڈا۔ کسی زمانے میں تو بہت زیادہ کیا گیا کہ بھئی امام حسین ان کا تو کوئی ایشو تھا ہی نہیں، یہ کوفے والوں نے خط لکھے اور بتایا کہ حالات اتنے خراب ہو گئے تو امام حسین اچانک سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعاً حالات اتنے خراب ہو گئے، تو پھر انہوں نے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ جی نہیں، ایبسولوٹلی رانگ۔ آپ تاریخ کی کسی کتاب کو دیکھ لیں، مقتل کی کسی کتاب کو دیکھ لیں، آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا کہ امام نے قیام کا فیصلہ پہلے کیا ہے، کوفے والوں نے خط بعد میں لکھے ہیں۔ ان کی جو سیریز آف میٹنگز ہیں جن کے اندر مخلص بھی تھے، غیر مخلص بھی تھے، تمام افراد تھے، ان سب نے وہ میٹنگز بعد میں کنڈکٹ کی ہیں، امام کا قیام پہلے۔ تو یہ تو ایک اصولی بات کہ کوفے والوں کا خط فیکٹر نہیں تھا، قطعاً قطعاً قطعاً، this was not the cause, this was not the reason۔